ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، سارے جہان کا رب، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وسلم۔ رزق میں تنگی اور اس کا حل، اس موضوع کے تحت کچھ دیر آپ کے سامنے بات کرنی ہے۔ پہلے لوگ بڑی خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اس طور پر کہ گھر میں 10 افراد کھانے والے ہوتے تھے اور کمانے والا 1 یا 2 لوگ ہوتے تھے، لیکن شکوہ شکایات کم ہے، کھانے پینے کی لوگوں کو اتنی دقت محسوس نہیں ہوتی تھی، بہت سوچنا نہیں پڑتا تھا، لیکن حالات بدل چکے تھے اور اب کمانے والے گھر میں زیادہ ہیں، کھانے والے کم ہیں، لیکن ہر وقت زبان پہ، ہر وقت معیشت کی تنگی کا رونا رونا ہے، شکوہ شکایات زیادہ ہے۔ رزق میں خوشحالی اور تنگی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں خوشحالی کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے
رزق کو تنگ کر دیتا ہے. دنیا کی زندگی میں اس کو کتنی روزی ملے گی اللہ رب العالمین نے خود اس کی تقسیم کر دی ہے. اور بعض لوگوں کو اس پر اللہ نے اونچا کیا ہے اور بعض کو نیچا. یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں پورا اختیار ہے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یقینا اللہ اس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور اس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. وہ اپنے بندوں کی ساری باتوں سے اور سارے حالات سے باخبر ہے. اس کی نگاہوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہو سکتی. بہت ساری چیزیں قرآن حدیث میں بتائی گئی کہ اگر آپ ان سے بچو گے نہیں تو رزق کی تنگی ہو جائے گی, معیشت تنگ ہو جائے گا. اللہ کی تقسیم ہے, اس میں ہمیں آپ کو کچھ لینا چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سارے اسباب اور وجوہات ہیں قرآن حدیث کے دلائل کی روشنی میں جن کی وجہ سے بھی روزی تنگ ہوتی ہے, تو ہمیں ان سے بچنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی چیز تو یہ, پہلے تو میں آپ کو بتا کہ رزق کی تنگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی غریب ہو, اور رزق کی خوشحالی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کروڑپتی اور اربپتی اور کروڑپتی ہو. اصل میں تنگی اور خوشحالی کا تعلق اس سے ہے کہ آپ اپنی زندگی آسانی سے گزر بسر کر رہے ہیں کہ نہیں اور خوش رہ پا رہے ہیں. ورنہ بہت سارے لوگ مزدوری کر کے بڑی خوشی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, سکون کی نیند سوتے ہیں, اور بہت سارے لوگ اربوں میں کھیلتے ہیں لیکن ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور اپنا رونا روتے نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان میں سے پہلی بات جو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہے کہ رزق کی تنگی کیوں ہوتی ہے, اور وہ بیماری ہمارے اندر رہ گئی, اس کا علاج آپ کا ثبوت آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ ذکر کی مجلس ہے. اللہ کے ذکر کی یہ مجلس ہے جس کی بڑی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے, لیکن ہمارے مسلمان بھائی, اہل حدیث بھائی, وہ بھی اس ذکر کی مجلس سے دور ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ بہت کسی ضروری کام میں لگے ہوئے, شوق سے دور ہیں, باتیں کر رہے ہیں, گپے ہانک رہے ہیں, ہوٹل بازی میں مصروف ہیں, چغلی اور غیبت گناہ کا کام میں لگے ہوئے ہیں, اور ذکر کی اس مجلس میں وہ بیٹھے ہوئے. ذکر الہی کا مطلب یہ بھی روزی کی تنگی کا سبب ہے. قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے بڑا خطرناک خبیثہ اس کے تعلق سے کہا ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. جو شخص میرے ذکر سے راز کرے گا, غافل رہے گا, تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور قیامت کے دن ہم سے اندھا بنا کر اٹھائے گا. دنیا میں اس کے پاس آنکھ تھی, دنیا کی دولت کی فراوانی تھی, عیش و آرام کی زندگی گزار رہا تھا. جب اللہ تعالیٰ کو اٹھائے گا اللہ کے عذاب سے گزار ہوگا, اللہ کے عذاب سے, تو کہے گا رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اللہ دنیا میں تو آنکھ والا تھا, میں دیکھتا تھا, آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہے گا اتت آیاتنا فنسیتها, میری آیت میں آئی تمہارے پاس لیکن تم نے اس کو بھلا دیا.
قرآن اور رسول کے فرامین تمہارے درمیان موجود تھے، اونچی مسجد میں قرآن کا تذکرہ ہو رہا تھا، رسول کی پیاری حدیثیں بیان کی جا رہی تھی، لیکن تم نے دھیان نہیں دیا، توجہ نہیں کی، یوں ہی اس سے دور رہے۔ فنسی کہا تم نے میری آیات کو بھلا دیا تو آج تم بھی بھلا دیا۔ تو پہلی وجہ جس کے ہم آپ شکار ہیں کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مجلس کو چھوڑ دیجیے، اس مجلس باقی جو ہمارا وقت گزر رہا ہے، شب و روز اور دن رات ہمارا لمحہ زندگی کا، ہم کیا اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ فرصت کیا لمحات میں کیا ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں؟ اس کے لیے قرآن کھول کر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی حدیثوں کو پڑھنے کے لیے کتابیں موٹی موٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف چھوٹے چھوٹے اذکار صبح کے آپ جاری کر لیں، تب بھی ذکر الہی میں مشغول رہیں گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کتنے معمولی اور چھوٹے چھوٹے یہ اللہ کے اذکار ہیں، بڑے قیمتی ہیں یہ اذکار، دیکھنے میں بڑے معمولی لگ رہے ہیں، چھوٹے لگ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو جوڑنا اور اپنے دل کی دنیا کو آباد کرنا، یہ عادت بنا لیجیے، آپ رزق کی تنقید سے بچ جائیں گے، آپ اپنی زندگی میں خوش رہیں گے، جتنا اللہ کو دے گا اسی سے آپ اپنے سارے کام انجام دے جائیں گے اور آپ بچنا نہیں۔ یہ پہلی چیز اللہ کے ذکر سے غافل رہنا، جس کی وجہ سے رزق میں تنگی ہوتی ہے، زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کرتے رہنا، گناہ کرنے سے صرف نقصان یہ نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں آپ کے نامۂ اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے، آپ کے گناہ کا پردہ بھاری ہو رہا ہے، نہیں، یہ دنیا بھی آپ کی تنگ ہو رہی ہے، اس کا نقصان یہ ہے۔ گناہ ہونے کے نقصانات میں سے یہ ہے کہ آپ کی زندگی تنگ ہو جائے گی، آپ کے رزق میں تنگی آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے خشک علاقے میں اور سمندری علاقے میں جو بھی فساد رونما ہے، اور یقینی طور پر اگر آپ مسائل سے گھرے ہوئے ہیں اور ضروریات زندگی آپ کے پاس مہیا نہیں ہے، آپ اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے میں سक्षम نہیں ہیں، یقینی طور پر آپ مسائل میں ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ مصیبتیں کیوں آئی ہیں؟ تمہارے ہاتھوں کی کمائی وجہ سے، اور یہ مصیبتیں میں دراصل اللہ کے ذکر سے جوڑنے کے لیے ہے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تمہارے پاس گناہ کے عذاب اور اس کی سزا کے طور پر ہم نے تم کو مصیبتوں میں گھیر دیا ہے تاکہ تم پلٹو۔ اگر اللہ رب العالمین ہمارے پیچھے گناہ کی پکڑ کرنا دنیا میں شروع کر دینا تو کوئی زندہ بچ نہیں پائے گا۔ تو دوسری بات، گناہ سے اپنے آپ کو الگ رکھیے، گناہ کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں اور رزق سے آپ محروم کر دیتے ہیں۔ جی، صرف مصیبتیں آتی نہیں ہیں، آپ کے رزق میں کٹوتی ہو جاتی ہے۔ پیارے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان الرجل لیحمل الرزق بخطیئۃ یعملها، انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی سزا کے طور پر رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ صرف گناہ لکھا نہیں جاتا، دوسرا نقصان یہ ہے کہ آپ کے رزق میں کٹوتی کر دی جاتی ہے، آپ رزق سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی تقدیر میں روزی لکھی گئی تھی، اگر گناہ سے آپ بچ جاتے تو وہ رزق آپ کو اسی صورت میں مل جاتی جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس رزق کو لکھ کر رکھا، وہ رزق مل جاتا ہے۔ لیکن آپ نے گناہ کر کے اپنے آپ سے محروم کر،
عام طور پر ہمارے ذہن دماغ میں یہ بات مضبوط ہو کر کے بیٹھ گئی ہے کہ تقدیر کبھی بدلتی نہیں، تقدیر کبھی بدلتی نہیں ہے۔ تو کیسا تقدیر اللہ کے اختیار میں، اللہ اس تقدیر کو چاہے بدل بھی سکتا ہے، اور تقدیر کو بدلنے والی چیز دعا۔ پیارے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو صرف اور صرف لوٹا سکتی ہے تو کیا چیز؟ دعا۔ بدل سکتی ہے کون؟ دعا۔ ولا يزيد في العمر الا البر، اور عمر میں بڑھوتری بھی ہو سکتی ہے، آپ کی زندگی لمبی بھی ہو سکتی ہے نیکی کی وجہ سے۔ تو اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا ہوں، اپنے موضوع سیٹ کریں کہ اس کی تشریح اور تفصیل محدثین نے، شارح حدیث نے، علماء اسلام نے کیا بیان کیا ہے کہ تقدیر کیسے بدلتی ہے اور عمر کیسے بڑھ جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ لکھا گیا تھا صرف وہ لکھا ہی گیا اسی شکل، بلکہ اعمال کی وجہ سے بھی اس میں فرق پڑتا ہے۔ رزق سے محروم بھی کیے جا سکتے ہیں آپ، اور آپ کے عمر میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، یہ اعمال کے نتیجے میں۔ تو گناہ سے بچنا ضروری ہے، تبھی رزق کی تنگی سے آپ کو نجات مل پائے گی، ورنہ نجات ملنا مشکل ہے۔ ایسے ہی ایک سبب، جتنا اللہ نے دیا ہے نا وہ کم نہیں، جس کو بھی اللہ نے نواز رکھا ہے وہ کم نہیں ہے، ناشکری نہیں ہونی چاہیے۔ جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ خوش رہنا چاہیے، شکر گزار بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ اور اگر ناشکری ہوگی تو پھر اللہ رب العالمین دے گا نہیں سزا۔ لیکن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم لوگ شکریہ ادا کرو گے تو میں اور بڑھا کے دوں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر ناشکری کرو گے، جتنا ملا ہے اسی پہ قناعت کے ساتھ زندگی نہیں گزارو گے، اپنے سے بڑوں کی طرف نظر کرو گے، حسد کی بیماری کو پالو گے وغیرہ وغیرہ، تو ایسی صورت میں اللہ کا سخت عذاب تمہارے لیے تیار ہے، اور ظاہر سی بات ہے رزق میں تنگی بھی اللہ کا عذاب۔ تو شکر گزار بننے کی کوشش کرنی چاہیے، بے حد ضروری ہے۔ اور شکر گزار بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ کچھ لوگ صرف زبان میں اللہ تیرا بڑا شکر ہے بولتے ہیں، اور من میں بہت سارا لالچ پالے رہتے ہیں، اندر سے نیت صحیح نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، لیکن زبان پہ رٹ لگا رکھی ہے اللہ کا شکر ہے، گویا کہ اس کا تکیہ کلام ہے، جب کچھ ہو اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ تیرا بڑا شکر ہے، لیکن جب اعمال پہ دھیان دو شکر کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ تو اصل میں شکریہ زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عمل کر کے دکھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے جو اعمال آپ کے اوپر فرض کرتا ہے اسے انجام دو، دیگر اعمال کو انجام دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت نوازا۔ داؤد کے بیٹے سلیمان، داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اتنا نواز دیا تھا کہ لوہا نرم کر دیا تھا، جیسا چاہے لوہے کو بنا، تو لوہا کا مسئلہ ان کی آواز بڑی پیاری تھی۔ جب اللہ کا وصیت کرنے لگتے تھے تو یہ پہاڑ اور یہ بڑے تھے، اس پر جھوم اٹھتے تھے، اور یہ سب مل کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا پکڑ دیا تھا، ہوا مہینہ بھر کی مدت میں آپ جتنا آپ چل نہیں پائیں گے، صبح سے دوپہر سے پہلے ایک بڑی کو پہنچ جاتا ہواؤں کے تابع تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے آل داؤد کو شکر ادا کرنے کے لیے کہا، تو یہی کہا کہ زبان سے بولو اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو یہ سب انعامات دیا ہے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، بلکہ کہا داؤد کی اولاد عمل کر کے دکھاؤ، شکریہ کرو۔ تو اصل میں شکریہ عمل کرنا ہے، زبان سے بھی عبادت ہوتی ہے، اور اللہ کا ذکر کرنا، شکر کرنا وہ بھی عبادت ہے۔ لیکن ایک آدمی نماز پڑھتا نہیں، روزہ رکھتا نہیں، زکات دیتا نہیں، حج کرتا نہیں ہے، لیکن زبان پہ ہٹتا ہے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، یہ تو دھوکہ ہے۔ تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، یعنی آپ کو امان انجام دینا ہے،
تو پھر آپ کی رزق میں خوشحالی ہوگی، برکت ہوگی اور اللہ کے عذاب سے آپ بچ جائیں گے۔ اسی طریقے سے تقدیر پر ناراضگی، تقدیر پر ناراضگی یہ بھی ایک سبب ہے۔ جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ بہت سارے لوگ مطمئن نہیں ہیں، خوش نہیں ہیں، الجھن اور پریشانی میں، جبکہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے اس کو بہت دیا ہے، لیکن اس کی نظر پڑوسی کے اوپر ہے، اس کی نظر اپنے بھائی کے اوپر ہے کہ میرے پاس تو ٹو ویلر ہے، میرے پاس تو ایک ہی پراپرٹی ہے، میرے کاروبار میں تو اتنے کا صرف ٹرن اوور ہے، بغل والے کا اس کا 10 گنا۔ وہ پریشان اپنے کو لے کے نہیں ہے، اپنے پاس اس کے پاس کافی ہے، پریشان کیوں ہے کہ بھائی اور وہ رشتے دار یہ بغل والا بہت اونچا چلا گیا۔ تو گویا کہ اللہ نے جتنا اس کو دیا تھا اس پہ وہ خوش نہیں ہے۔ تو جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ اور ناراض ہوتا ہے۔ تقدیر پر ناراضگی یہ خود ایک مصیبت ہے اور رزق کی تنگی کا سبب ہے۔ پیارے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یبتلی عبدہ بما اعطا، اللہ نے بندے کو جو کچھ دیا ہے اس میں آزماتا ہے، کم دیا ہے اس میں بھی آزمائش ہے، زیادہ دیا ہے اس میں بھی آزمائش ہے۔ فمن رضی بما قسم اللہ له، اللہ رب العالمین نے جو اس کے حصے میں دیا، جو شخص اس سے راضی ہو گیا اور اس سے خوش ہو گیا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت ہوتی ہے، بارک اللہ ہوگی، اللہ اور بڑھا دیتا ہے، کمی نہیں آئے۔ لیکن جو شخص اس میں خوش نہیں رہے گا، جو شخص خوش نہیں رہے گا لم یبارک بھی، اللہ اس کو بڑھائے گا نہیں، اس کو روزی کی تنگی لائق ہوگی۔ تو تقدیر پر خوش رہنا ضروری ہے، ناراضگی سے بچنا ضروری ہے اگر آپ کو معیشت کی تنگی سے بچنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شکل یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کی نافرمانی، جب اللہ رب العالمین کم دیتا ہے، دیکھیں دانا تو اٹھا کے حفاظت سے رکھتے ہیں، ہر چیز کی بڑی قدر ہوتی ہے، لائق مکہ پانی جو کچھ بھی ہے بہت بچا بچا کر آپ استعمال کرتا ہے، اس کو احساس رہتا ہے ایسا کہ اگر نہیں دھیان رکھیں تو دقت ہے۔ لیکن اللہ جب فراوانی اور خوشحالی کر دیتا ہے اس کے یہاں تو پھر وہ ناقدری کرنا شروع کرتا ہے، کھانا پانی اور اللہ کی نعمتیں ظاہر ہو رہی ہے، دھیان نہیں دیتا۔ اور آج کی جو پارٹیاں ہماری آتی ہیں، تمام قسم کی شادی کی پارٹی اور دیگر پارٹیاں ہیں، اور اس میں جو کھانے کی بربادی ہے، اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، رزق کی توہین ہے، ہم بڑی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں۔ کتنے لوگ طرف رہنا کہ اس کھانے کو بھی جو کوڑے دان میں چلا جاتا ہے، ہماری پارٹی سے بچ کر برباد ہو۔ تو یاد رکھیے جب نعمت کی ناقدری ہونے لگتی ہے تو برکت ختم ہو جاتی ہے اور رزق کی تنگی آتی ہے، معیشت کی تنگی آتی ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کتنی بہترین تعلیم دی، اس سلسلے میں کہا اذا سقطت لقمۃ واحدکم، تم میں سے کسی شخص کا لقمہ جس کو اٹھا کے تم منہ میں ڈالنے جا رہے ہیں، کھانا پانی کا وہ لقمہ جس کو اٹھا کے تم منہ میں ڈالنے جا رہے ہو، اگر اس کھانے کا لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو آپ میں سے کوئی شخص آج پسند نہیں کرے گا کہ اس کو اٹھا کے کھا لے، گندا ہو گیا، بلکہ آج ایک فیشن بن گیا ہے۔ صاف ستھرے دسترخوان میں آپ مہمان چاہے میزبان ہو چاہے مہمان، دونوں کا اسٹیٹس بڑا ہائی ہے، اتنا ہائی ہے کہ جو دسترخوان پہ گر گیا وہ اٹھ نہیں سکتا، اس کو جا کے خراب کر نبی کیا کہتے ہیں اذا سقطت لقمۃ واحدکم فلیأخذها، کوئی لقمہ گر جائے اور وہ لقمہ سوکھا نہ ہو، چاہے وہ بھیگا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ گر گیا اور اس میں گندگی لگ گئی تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیأخذها، سوکھا ہو پھینکو نہیں، وَلْيُمْسِكْ مَا كَانَ بِهَذِهِ الْأَرْضِ، اور جو کچھ اس میں تمہاری برکت سے شیطان جب کھائے گا
تو تمہاری برکت چلی جائے گی. آپ کے نصیحت کرتے ہیں والا جب کھانا وانا کھاؤ تو ہاتھ میں اور انگلیوں میں کھانا لگا رہے تو تم لوگ اس کو بوجھ نہ لو. یہ بھی بڑا اسٹائل آتا ہے. ٹیشو پیپر سے سب صاف کریں, چاٹے کے نہیں. کیوں؟ یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے. ہم لوگ بہت بڑے آدمی بن گئے, اسٹیٹس بہت اونچا ہمارا. ٹیشو پیپر ہر جگہ مل جائے گا آسانی سے, اور بے ترتیب کھانا کھا کر کے پلیٹ میں آدھا چھوڑیں گے اور اس کے بعد ٹیشو پیپر لے کر کے ہاتھ کو اس سے صاف کریں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رومال سے ہاتھ نہ پوچھو, کیا کرو بلکہ کہا یہ اپنی انگلیوں کو چاٹ دو, اور اگر تمہیں عادت نہیں ہے دوسرے کو چٹوا دو. خود چاٹ لو یا دوسرے کو چٹوا دو. جو کھانا ہاتھ میں اور انگلیوں میں بھی ہے اس کو بھی اسلام استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ ہے نعمت کی قدردانی. اور جب ہم ناقضی کریں گے تو اس میں تنقید تو آئے گی, ہماری معیشت تک ہونی ہی ہونی ہے. تو بات حدیث تو یہاں تک آ گیا. پلیٹ کو بھی صاف کرو, پلیٹ کو بھی چاٹ لو, اس کو انگلی سے اچھی طرح رگڑ کے صاف کر کے کھا لو. اور یہ کہا گیا, اس حدیث میں بھی کہا گیا کہ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامٍ فِي الْبَرَكَةُ. تم میں سے کوئی شخص جانتا نہیں ہے کس کھانے میں برکت, کس حصے میں کھانے کا برکت سے. پتا چلا کہ جو پلیٹ تم نے چھوڑ دیا برکت اسی میں تھی, جو آپ تم نے رومال سے پوچھ لیا اسی میں برکت تھی, اور اسی کو تم نے استعمال نہیں کیا تو تکلیف آئے گی. تو ایک سبب اور ایک وجہ یہ بھی ہے ناقدری کرنا. ایسے ہی بسم اللہ کی بڑی برکت ہے. اسلام میں مسجد میں داخل ہوئے تو بسم اللہ بول کر کے داخل ہوئے. اللہ اکبر, بسم اللہ شامل. کھانا کھائیے تو بسم اللہ بولیے. بیوی سے ہم کس طرح کریں تو بسم اللہ بولیے. تمام جگہوں میں اسلام میں بسم اللہ سکھایا ہے. گھر میں جائیے تو بسم اللہ کے دروازہ بند کریے. اور اس سب کے پیچھے یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ شیطان کے حملے سے آپ محفوظ ہیں. شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کے اوپر بڑے اثرات ہیں, ان کو جتنا پریشان کرتے ہیں وہ اس کے اوپر حاوی ہو رہا ہوگا. اسلام کی تعلیمات میں عمل نہ کرنے کی وجہ ہے شیطان کو راستہ دیتے ہیں, وہ راستہ آپ کو حملہ ہوتا ہے. تو پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا اذا دخل الرجل بيته فرجع, جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے, بسم اللہ بولتا ہے, عند دخوله وعند طعامه, داخل ہونے کے وقت اور کھانے کے وقت, تو نتیجے میں کیا ملتا ہے؟ شیطان مایوس ہو جاتا ہے. شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء, ارے بھائی یہاں پہ ٹھکانا نہیں ہے, نہ کھانا ملے گا نہ ٹھہرنے کے لیے مل جائے. انہوں نے تو راستہ ہی کھول دیا. یہ شیطان کے خلاف جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا, داخل ہونے کے وقت بسم اللہ نہیں کہتا, تو شیطان کہتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے. اقربتم المبیت, ٹھکانا مل گیا, رات آج ہم گئی ہے, آج بسیرا نہیں ہوگا. اور شیطان جس گھر کو بسیرا بنائے اس گھر کا کیا حال ہوگا. اسی طریقے سے پھر آگے وہی یذکر اللہ عند الطعام, کھانے کے وقت وہ بسم اللہ نہیں کہتا. قال شیطان, تو شیطان کہتا ہے ادرکت المبیت والعشاء, یہاں تو بلے ہی بلے سب میں اثر ہے. جیسے لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے اور رزق میں خوشحالی کے لیے جھوٹ اور بےایمانی کا سہارا کاروبار تمام چیزوں میں خوب ٹوپی پہناتے لوگ بیوقوف بناتے ہیں اور سوچتے ہیں ڈھیر سارا مال اکٹھا کر لیتے ہیں. مال اکٹھا کرنے سے کیا ہوگا؟ دل کے اندر وہ گنجائش نہیں بچے گی کہ مال سے آپ کا من بھرے. اور اگر آپ کو برکت چاہیے تو اس کے لیے سیدھا سیدھا اسلام نے کہا کہ البیان بالخیار, خریدنے والا اور بیچنے والا, کاروبار کرنے والا, دونوں کو پورا کا پورا اختیار ہے. مال میں جب تک کہ آپس میں جدائی نہ ہو جائے, سامنے جب تک ہے تو اپنا
اپنا معاملہ کیسے بھی کر سکتے ہیں۔ اب آگے کہتے ہیں بھائی صدقہ و بینا، بیچنے والا خریدنے والا دونوں اگر سچ بولتا ہے اور سب چیز کلیئر کرتا ہے، چھپاتا نہیں ہے، بیوقوف نہیں بناتا، جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا، خیانت نہیں کرتا، بھوری لہما فی بیعہما، تو دونوں کے لیے اس کاروبار میں برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور اگر جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی کدما، دونوں اگر چھپا رہے ہیں، وکذبا، اور جھوٹ بول رہے ہیں، دونوں جھوٹ بولتے ہیں، بیچنے والا بھی جھوٹ بولتا ہے، خریدنے والا بھی برکت نہیں۔ تو رزق میں تنگی، روزی میں تنگی کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے بھائی؟ جھوٹ، بے ایمانی، مکاری اور خیانت۔ اسی طریقے سے آپ طور میں یہ بھی اسی کی شکل ہے۔ زکات کو ادا نہ کرنا، اس میں بھی آپ کہتے ہیں آپ ذمہ داری میں کمی لاحق ہو جائے، یہ تمام چیزوں کے لیے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سنانے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْفِي خِيَارَ الْمِيزَانِ، لوگ اگر عام طور میں کمی کریں گے تو اس کی صورت میں ان کو سزا کیا ملے گی؟ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ، محض سالی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہی تو تنگی، محض سالی کا سامنا کرنا پڑے گا، وشدت المولا، مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا، وجور السلطان علیہ، ظالم بادشاہ مسلط ہو جائے گا، اور پتہ نہیں کس کس نام سے وہ آپ کو لوٹے گا، جیسے آج پوری دنیا میں لوٹا جاتا ہے۔ عوام بیچاری لوٹ رہی ہے الگ الگ نام سے، جب چاہے وہ لوٹنے کے ٹائم بھی کریڈٹ لے لے گا اور تھوڑی چھوٹ دے گا، اس ٹائم بھی کریڈٹ لے گا۔ آپ کو ہر جگہ لوگ بنائے، تو یہ سب ہمارے ان اعمال اور کرتوت کی وجہ سے ہے۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اگر مال کی زکات ہم صحیح سے ادا نہیں کریں گے، اس میں بھی لوگ اللہ کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، بس ایسے انداز سے دیتے رہتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے احسان بھی کرتے ہیں۔ میں دیتا ہوتا نہیں، دیتا رہتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ ہاں ضرورت سے زیادہ دیتے ہیں۔ ارے مل کر کے دو مہینے پورا جلدی زکات نکلتی ہے اور اس کے بعد پھر 2000 دو تجھے کہنا اندازے میں لیتا رہتا ہے، اور صاحب میں بالکل نہیں کرتا، لوٹا پڑا دے دو دیتا ہے اور پکڑا جائے گا 500۔ تو زکات کی گنتی کر کے زکات نکالنا، حساب کتاب کر کے اس کے بعد اس کا نکال دو بولو، ورنہ خطرہ ہے آپ کے لیے کہ پیارے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ زکات ادا نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں بارش سے محروم کر دیے جائیں گے، اور بارش بھی تو برکت کا ذریعہ ہے، ہر قسم کی برکت یہ بارش ہی سے آئے گی، اور بارش ہی سے وہ محروم کر دیے جائیں گے۔ بلکہ اللہ کی سزا اتنی سخت ہوگی ایسے لوگ کے لیے کہ اگر چوپائی کا مسئلہ نہ ہوتا تو ان کو بارش کی میسر بھی نہ ہو، اتنے محروم کر دیے جاتے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ زکات تو دیتے ہیں لیکن نیت خراب کر دیتے ہیں، کچرے کا مال سب سرکانا چاہتے ہیں کہ جو کام کا نہیں ہے وہ زکات کے نام پہ سب دے دو، یہ کاموں میں بھی ہم دیتے رہتے ہیں بہت سارے کہ وہ سرکار دیتے ہیں کہ تو یہ سب سرکار دیا جائے میرے کام کا۔ تو جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے، خراب چیز کو اگر آپ زکات میں دیں گے تو اس میں بھی آپ کی برکت چلی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کی زکات آئی گئی تو اس نے ایک کمزور اونٹنی کو زکات میں نکال کے دے دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم لا تبارک فی، اے اللہ اس کے اندر برکت نہ دے، ولا فی جمل، اس کی اونٹ میں بھی برکت نہ دے۔ صاحب کو پتا چل گیا کہ اللہ کا رسول نے کیسا کہا، دوڑے دوڑے اچھا والا جانور لیا، ہم لوگ تو بڑے گئے گزرے ہیں، اللہ کی آنکھ وہی رسول لے، لیکن ہم کس سے مسیح ہو، لیکن وہاں پہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، بہت اچھا والا لے کر آیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی کہ اے اللہ اس کے اندر برکت دے اور اس کے اونٹ میں بھی برکت دے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خراب مال زکات میں سجانا یہ بھی برکت سے محرومی کا سبب ہے اور رزق کی تنگی کا سبب ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ ہندوستان میں لوگ جو دروازہ بہت نکالتے ہیں سود کے لیے کہ ہم لوگ ایسے ملک میں رہتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، اور گنجائش نکالتے پورا سود ہی ڈوب، کیا مجبوری، کیا ضرورت اور کیا دائرہ وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا راستہ نکلتا ہے کہ
پورا سود ہی پہ وہ پوری زندگی گزارنے لگے. تو سود یہ خطرناک راستہ ہے. اور ہم نے دیکھا ہے جیتے ہی لوگوں کو کہ جس نے بھی اس راستے کو اختیار کیا وہ سکون میں نہیں رہا اور آخر میں وہ جنات میں ہوئی. سکون بھی نہیں رہا, بڑا ہی لگا تھا کہ اس کے پاس یہ پراپرٹی ہے, وہ چیز ہے, فلانا ہے, اور اربوں کماتی ہے اللہ, لیکن دیکھو زندگی میں اس کو سکون نہیں. اور ایسا بھی ہوا وہ آخر میں تباہ ہوا ہوا. دسیوں میں کانوں کی دی جا سکتی ہے کہ جو لوگ اس میں جا کر تباہ. تو سود کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے, جب حق اللہ الربا, سود کو اللہ مٹاتا ہے, اللہ مٹائے گا اور آپ چاہے تو بڑھ جائے, ایسا ہو سکتا ہے. وہی صدقات, اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے. اس لیے ہمیں اس راستے پہ چلنا چاہیے. بلکہ صدقات کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے تو کم ہو جاتا ہے, لیکن معاملہ بڑا الٹا ہے. ہر دن لوگ فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ خرچ کرنے والے کے ہاتھ کشادگی کر دے, اے اللہ جو کنجوسی کر رہا ہے اس کو معاف فرما. بتائیے فرشتے ہر دن آ کے دعا کرتے ہیں. اس لیے سود کے راستے سے بچنا چاہیے. اگر آپ کو اس چیز کی تنقید سے بچنا ہے, معیشت کی تنقید سے. اور آپ کی چیز لالچ, دنیا آپ حاصل کیجیے, کمائیے, اسلام میں منع نہیں. نو بنا دیا دنیا حسن اور بلا کر حسن اور اپنے آسان ہوتا ہے. نیت خالص کر لیجیے, اخلاص کے ساتھ دنیا کمانے کے میدان میں اتر لے کے آپ دیکھیے آپ کے دونوں ہاتھ ملے, لیکن نیت اگر خراب ہو تو تباہی تباہی ہے اور معیشت تنگ ہو جائے گا. پیارے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال بڑا خوبصورت ہے, بہت اس کے اندر چاشنی ہے, بڑی کشش ہے, پرکشش ہے, بہت اچھا لگتا ہے. لیکن یاد رکھو ومن اخذ بسخاوت نفسه بھولے گا ہوگی جس شخص نے اس مال کو بے نیازی سے لیا, لالچ کے ساتھ نہیں, بلکہ اللہ رب العالمین نے دے دیا تو لے لیا, پریشان نہیں اس کے لیے, تو اس کے لیے برکت کی برکت ہے. اور جو اس مال کو لالچ کے ساتھ لیا اس کے اوپر نگاہ کرتے ہوئے ہے کیسے بھی لگتا ہے اس کو میرے پاس آنا ہے. ومن اخذ بشراء نفسه, تو لالچ کے ساتھ اس مال کو لے کر دنیا کے مال کو لم یبارک له فیہ, تو اس کے مال کی برکت نہیں آئے گی, بلکہ اس کی مثال دے کر کے کہا گیا وہ اس شخص کی طرح ہوگا کالذی یأکل ولا یشبع, کھاتا رہے گا لیکن پیٹ نہیں بھرے گا, کھاتا رہے گا لیکن پیٹ نہیں بھرے گا. تو اگر آپ کو آسودگی چاہیے, سکون چاہیے, تو لالچ سے اپنے آپ کو بچا لیجیے اور اس مال کے اوپر نگاہ مت کریں, بلکہ آپ لوٹانے کی طرف دماغ لگائیے, لوٹنے کی طرف نہیں. اسی حدیث میں آگے کہا گیا والید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے, مطلب دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو کوشش یہی کریے کہ ہمیں لوٹانا ہے, ہمیں دینا ہے, اور آپ اس کو عادت بنائیے, اللہ راستے کھولے گا آپ کے پاس آتا ہے. اور آخری حدیث اسی تعلق سے من کان الدنیا ہما, جس شخص کی دنیا ہی سب کچھ ہو جائے اس کے لیے, جو دنیا کے مال کے پیچھے ایسا لگے کہ صرف دنیا حاصل کرنا مقصد ہو, وَبَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرًا, اللہ اس کے معاملے کو تکر بکر کر دے گا, اللہ پریشان رہے گا زندگی میں. وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ, اور اس کی نگاہ کے سامنے اس کی فقیری ناشیدگی اور سامنے نظر آئے گی. اور اس کے مقابلے وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ, اور تمام جہان کے بعد بھی اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا اس کو لکھا ہے, زیادہ نہیں حاصل کر پائے گا. وَمَنْ كَانَ الْآخِرَةُ نِيَّتُهُ, اور جس شخص کی نیت آخرت ہوگی, تو ایسے شخص کے لیے جمع اللہ الامر, اللہ اس کے معاملے کو ایکجوٹ کر دے گا, ایک جگہ کر دے گا, وہ سکون میں رہے گا. وَجَعَلَ بِنَاهُ بِقَلْبِهِ, اور دل اس کا بے نیاز ہوگا, وہ پریشان نہیں ہوگا کسی چیز میں. وہ آتا وہ دنیا وہی راغبہ, اور دنیا جو اس کے پاس آئے گی وہ اس کی طرف نظر نہیں کرے گا. یہ کچھ اسباب 10 اسباب آپ کے سامنے جائیں گے کہ رزق میں تنگی کیوں ہے, اور حل کے لیے بس اتنا کہیں گے کہ ان اسباب کو ختم کر دیجیے,
آپ رزق کی تنگی سے بچ جائیں گے، نکل آئیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک کام اور کریے کہ دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ ان ساری بیماریوں سے آپ کو پاک کرنے کے ساتھ ساتھ رزق کی خوشحالی چاہیے، معیشت کے اندر وسعت چاہیے، زندگی پرسکون اور اسی طریقے سے سکون والی زندگی چاہیے۔ دعا کا اہتمام کریں۔ بہت ساری دعا ہے، میں نے 2-3 دعا چھوٹی چھوٹی آپ کے لیے لکھی ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ایک چھوٹی سی دعا یہ ہے، بڑی پیاری دعا ہے۔ اسی طریقے سے اللہم اصلح لی دینی ووسع علی بلادی وبارک لی فی رزقی، یہ بھی چھوٹی سی دعا ہے۔ اور اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ دعائیں ہیں، اس کا اہتمام کرتے رہیے آپ۔ اور بھی لمبی دعائیں بھی ہیں، اگر آپ کر سکیں تو اس کو بھی آپ تلاش کر کے اس کو بھی پڑھیں۔ تو یہ سب بیماریوں سے آپ کو الگ کریے اور دعاؤں کا اہتمام کریے، انشاءاللہ آپ کی زندگی پرسکون ہوگی، رزق کی تنگی سے آپ بچ جائیں گے۔ اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو پریشانیاں رہتی ہیں تو پھر یہ آزمائش کی دنیا ہے، اللہ رب العالمین طریقے طریقے سے آزماتا ہے، اس آزمائش میں ڈٹے رہیے، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیے، اس کا بہتر نتیجہ اللہ رب العالمین کے آپ کو دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تمام بیماریوں سے بچائے جس کی وجہ سے رزق میں تنگی آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو سکون والی زندگی بنائے، ہمیں جو بھی اللہ نے عنایت فرمائے ہمیں اس میں خوش رہنے کے اللہ العالمین توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ آپ کی تقریر اور اس کے حل پر شیخ رضا اللہ صاحب حفظہ اللہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ناشتہ کر کے ناشتے کا انتظام۔ اس لیے صرف ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، رزق کا مسئلہ اس وقت کا سب سے سلجھتا ہوا ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں وہی کرنا ہے جس کا حکم اللہ اس کے رسول نے کیا ہے۔ ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اللہ کہتا ہے اے نبی آپ اور آپ اپنے اہل والوں یعنی آپ خود بھی اور آپ اپنے اہل والوں کو حکم دیں اس بات کا، نماز کے لیے نماز کا حکم دیں، خود بھی نماز کے پابند بن جائیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا پابند بنا دیجیے۔ اگر یہ کام کر دیجیے تو لا نسألک رزقا، اللہ کہتا ہے ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، اللہ ہم سے روزی نہیں چاہتا، لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم تمہیں روزی دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر ہم نماز کی پابندی کر لیں اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا پابند کر دیں، یہ کام کر لیں تو اللہ کہتا ہے یہ جو رزق کا مسئلہ ہے لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم تمہیں روزی دیں گے۔ تو اللہ رزق دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ وہی اعمال کرتے ہیں جس کا حکم ہمیں ملا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان تمام عملوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ آپ تمام ناشتے کا انتظام ہے، ناشتہ کر کے اور بھی